اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خوران محترم، سورہ حجرات کی آیت تمام انسانوں سے خطاب. ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. تم کو کمیونٹیز میں، قبیلوں میں، ٹرائبز میں ہم نے پلیس کیا. پرپز یہ تھا لتعارفو، یہ ریفرنس بن جائے تمہارے انٹروڈکشن کے لیے. مگر یاد رکھو کہ معیار فضیلت یہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے انٹروڈکشن ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے پلاننگ ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے ویلفیئر کے کاموں کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے. یقیناً یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک سبب اور وسیلہ بن سکتا ہے. مگر یاد رکھو کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کون قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں بن جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں یقیناً اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے کہ اس کے لیے پھر پروردگار عالم نے مختلف انسٹرکشنز ہیں، مختلف گائیڈ لائنز ہیں کہ جو فراہم کی ہیں. مثلا پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ایمان تو تم لا چکے مگر اب ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے جو تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے. تو ایک کنسٹرکٹیو فیئر وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، حاضری کا خوف. اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب آپ غور کیجئے کہ اس میں حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صاحبان ایمان کو، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس کی بنیاد پر یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان صادقین کے کامل نمونوں کو تلاش کریں کہ جن کے ساتھ ہونا ان کی ذمہ داری پروردگار عالم نے بیان کی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ ان صادقین کی مائیت کو، ان کی کمپنی کو اختیار کر لیں گے تو جو ان میں ہے وہ ان میں آنا چاہیے. یعنی یہ ریفلیکشن وہاں پر آئے گا اگر وہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کانوں پر بھی مہر لگا دی، اگر توفیق سلب ہو چکی ہے تب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اصولی طور پر پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری صاحبان ایمان کی لگائی. یعنی امام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کرے، بلکہ اس کا کام وہی ہے کہ جو رسول کا کام ہے اس کی اتباع میں، کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. اس کے بعد اگلی ذمہ داری لوگوں کی ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو غدیر خم کا خطبہ ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مجھے پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں موجود ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو اب وہ پیغام جب دوسروں تک پہنچے گا تو یہ اسی طریقے سے ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے کہ جس کو آنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر
وہ سب کے سب اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق کا پیغام ایک دوسرے کو دیتے رہو، صبر کا پیغام ایک دوسرے کو دیتے رہو۔ تو یہ نبی کا کام نہیں ہے، یہ امام کا کام نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر کسی کو سیدھی راہ پر لائے، اس کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ یہ نبی اور امام کا کام نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنے پاس لازمی طور پر پابند کرے کہ تم یہیں پر بیٹھو نا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو بیان کر دے۔ یہ آپ سورہ حدید میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پروردگار عالم نے ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، وقت کم ہے ورنہ میں پوری آیت پڑھتا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان کھڑے ہو جائے، وہ خود سے کھڑے، بالقسط، عدل کے لیے، عدالت کے لیے۔ تو ایک محرک ہوگا، ایک یقیناً اسٹیئرنگ ہوگا جو کسی کے پاس ہوگا، مگر دوسرے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جوائن کرتے ہوئے آگے سمت کی طرف، آگے کی ڈائریکشن کی طرف اپنی سفر کو آگے بڑھائیں۔ یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جو ہر جگہ ایکسپیکٹڈ ہے تو یہاں پر بھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کے اندر ایک ارشاد ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ کیا کہ یاد رکھنا کہ ان ساری ایفرٹس کے بعد بینیفیشری کون؟ یو یور سیلف آر دا بینیفیشری۔ یہ ہم پر احسان مت جتانا، یعنی اگر تم اس دین کو قبول کرتے ہو مسلمان ہوتے ہو، ایمان قبول کرتے ہو مومن بنتے ہو، اگر تقوی قبول کرتے ہو متقی بنتے ہو، صادقین کے ساتھ آ جاتے ہو، یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد فائدہ کس کا ہونے والا ہے؟ زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، ٹام، ڈک، ہیری، اے بی سی، کس کا فائدہ ہونے والا ہے نا؟ اس کے بینیفیشری تم خود ہو۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے۔ وہ ہم پر اپنی کوششوں کا احسان نہ جتائے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کو سجدہ کرنے والا کون ہوتا، ہم نہ ہوتے تو خدا کی نماز پڑھنے والا کون ہوتا۔ یعنی میں بالکل برادران عزیز عوامی محاورے میں اگر بات کروں تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم نے شکل دیکھی ہے اپنی آئینے میں کہ تم ہم پر اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہو؟ یہ دوسری جگہ پر آپ کو بالکل تقریباً اسی طرح سے ملے گا، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتانا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تیری عبادت کون کرتا۔ یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں، مثلا آپ اقبال کا جو کلام ہے، علامہ اقبال کا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو شکوہ اور جواب شکوہ بہت مشہور ان کی نظم ہے، کیونکہ جواب شکوہ انہوں نے خود لکھا، لہذا ان پر کوئی الزام نہیں ہے، مگر جو ترجمانی انہوں نے کی ہے شکوہ، اس میں آپ دیکھیں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے شکوہ کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہم وہاں تک گئے تیرے دین کو پہنچانے کے لیے، تو یہ احسان کس پر جتایا جا رہا ہے؟ ہم نہ ہوتے تو تجھے سجدہ کون کرتا، تو ہم سے پہلے کون تیرے لیے سجدہ کرنے والا تھا؟ کہیں معبود تھے شجر، کہیں مسجود تھے حجر۔ یہ اس انداز کے اشعار آپ کو بہت ملیں گے شکوہ میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود جواب شکوہ میں خدا کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا۔ وہ جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ بعد میں دیا ہے۔ قرآن کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو پروردگار عالم نے پہلے ہی اس کا جواب دیا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، اذ ہداکم للایمان، کہ جو اس نے تمہاری ایمان کی طرف ہدایت کی ہے، تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ خدا نے تمہیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب ولایت بنایا، خدا نے تمہیں 12 اماموں کا ماننے والا بنایا، یہ خدا کا احسان ہے تم پر۔ خدا پر اپنا احسان مت جتاؤ۔ مجھے یہاں پر میرے محسنین میں ان کو شمار کرتا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، عرفات کی مجلس ایک مرتبہ انہوں نے پڑھی تھی، کئی مرتبہ پڑھی تھی، اس میں ایک دفعہ انہوں نے جملہ کہا تھا، میرے دل میں دماغ میں نقش ہو گیا، اتنا خوبصورت انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ یاد رکھنا کہ تم خدا کو مانو گے تو وہ ایک نہیں بنے گا، وہ ایک ہے اس لیے تم مانو۔ دو بالکل الگ الگ چیزیں، ایک ہے آپ کا ایک ریزولوشن ہے، جس کو صدر بنانا ہے بنا لیجئے، جس کو وزیر اعظم بنانا ہے وزیر اعظم بنا لیجئے، ایم پی اے بنا لیجئے، ایم این اے بنا لیجئے، اسپیکر بنا لیجئے، تو آپ بنائیں گے تو وہ بنے گا، تو وہ آپ کے ووٹوں کا محتاج ہے، آپ بنائیں گے تو وہ بنے گا، آپ نہیں بنائیں گے تو وہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ہے لوگوں کے بنائے ہوئے جو ریزولوشن اور قرارداد سے بنتے ہیں، کہ خدا کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر سارے انسان خدا کو مانیں گے تو خدا ایک ہے، اور اگر لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا تو خدا کی توحید کو کوئی نقصان پہنچے گا، صدمہ پہنچے گا۔ نو مائی ڈیئر، پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ۔ وہ اس لیے ایک نہیں ہے کہ تم مانتے ہو، چونکہ وہ ایک ہے اس لیے تم اس کو مانو۔
یہ ایک واقعیت اور ایک حقیقت ہے، لہٰذا تم اس کو مانو. تمہارا امتحان یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں تم نے اس کی توحید کو اتنا سمجھ لیا کہ وہ ایک ہے. اگر اتنا سمجھ لیا تو پھر اس کو ایک مانو، اس لیے کہ حق یہی ہے کہ جب وہ ایک ہے تو اس کو ایک مانا جائے. تو وہ جملہ آگے بڑھتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اسے ایک مانو تاکہ تم موحد کہلاؤ. وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے، اس کی توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جو معاملہ توحید کا ہے وہی رسالت کا ہے کہ تم ان کو رسول مانو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول ہیں. تمہارے ماننے سے رسول نہیں بنے گا. تم مانو گے تو تم مسلمان کہلاؤ گے، تم نہیں مانو گے تم کافر رہ جاؤ گے. وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین رہیں گے. اب جو معاملہ توحید اور رسالت کا ہے، ولایت کا معاملہ اس سے جدا نہیں ہے. تم مانو گے تو وہ ولی بنیں گے، ایسا نہیں ہے. تم نہیں مانو گے تو ان کی ولایت کو کوئی نقصان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ تو ولی ہیں، تم مانو تاکہ تم مومن کہلاؤ. تم نہیں مانو گے تم منافق رہ جاؤ گے. وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں، کل ایمان رہیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ چیز جس کو اگر آپ مزید ایلوبریٹ کریں تو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہیڈ کاؤنٹ ڈیوائن میٹرز کے اندر کسی حقیقت کو اسٹیبلش نہیں کرتا. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عددی کوئی اکثریت حاصل کر لی تو اس کی وجہ سے جو ڈیوائن میٹرز ہے اس کی وجہ سے اس پر کوئی امپیکٹ آ جائے گا؟ نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر دا بینیفیشری اگر مانو گے. پانچویں امام سے کسی نے سوال کیا، یہ کئی کتابوں میں سر 10 جو حوالہ میرے ذہن میں ہے، ہاشم معروف حسنی صاحب کا کتاب ہے سیرت ائمہ اہل بیت. اٹس اے گڈ بک، معصومین کی سیرت پر اچھی کتاب. تو اس میں انہوں نے پانچویں امام کا یہ کنورزیشن، یہ مکالمہ ڈسکس کیا. کسی نے پانچویں امام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی تو کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ آپ سوال پوری قوت کے ساتھ محسوس کریں. میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. سوال یہ کیا اس نے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی، حضور کی آنکھیں بند ہوئی، تو پیغمبر اکرم کا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ اچھا، کیا واقعاً یہ سوال اس لیے کہ سائل کو پتہ نہیں ہے اور وہ اپنے جہل کو علم سے تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ نو، دس از ناٹ دا کیس. وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بھائی ساتھ دینے والے کم افراد، سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، عباس ابن عبد المطلب، گنتی کے افراد. بنی ہاشم کو شامل کر لیجئے، 50، 60، 70، 100. پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کس نے کیا اپنا سپورٹ؟ یہ ہے اس کا کوشچن. تو پانچویں امام نے جو بٹوین دا لائنز اس میں ایک ٹونٹنگ ہے اس کو فیل کیا. بین السطور اس میں ایک طنز ہے کہ کم ہی تو لوگ تھے، کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا. تو پانچویں امام نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا کہ تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ جی حضور، بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی میرا پوائنٹ تھا. دس آئی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. واپس سوال سنیے، فرزند رسول کتنے لوگوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد علی کا ساتھ دیا؟ جواب کی جگہ کاؤنٹر کوشچن. تم یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ جی جی حضور، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، ایلیویٹ ہو جائے گا. کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. پانچویں امام نے جو جواب دیا ہے نا اس کو یاد رکھیے. پانچویں امام فرماتے ہیں تم نے معیار کو نہیں سمجھا. یہ معیار کب ہے کہ لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے علی کا رتبہ بڑھتا یا گھٹتا؟ علی علی ہے، علی کا مطلب ہے بلند. لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے
علی کا رتبہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. کہا پھر فرزند رسول آپ بتائیے کہ معیار کیا ہے؟ کہ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو علی کا رتبہ بڑھ جاتا ہے اور تعداد گھٹ جائے تو علی کا رتبہ کم ہو جاتا ہے. معیار یہ ہے کہ جو ساتھ دے گا علی کا اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کا رتبہ گھٹ جائے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، کونوا مع الصادقین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا جائے کہ بائی ہک اور بائی کروک کان سے پکڑ کر وہ صراط مستقیم پر لائیں؟ لست علیہم بمسیطر. اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر ٹھیکیدار نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا. آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں بس. ہاں اب اس کے بعد اگر کوئی سننے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ وہ جماعت بنے گی، لیکن اگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ معاملہ نبی کا بھی ہے، یہ معاملہ امام کا بھی ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے جماعت مختصر 7200 افراد، مگر مختصر ہونے کی وجہ سے کیا اس کی حقانیت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت سنیے، یہ بھی آیت سننے والی ہے. یہ پروردگار عالم فرماتا ہے اسی مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے، خدا فرماتا ہے یاد رکھو کہ لا یستوی برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا نو نیور، یستوی برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایکویٹ نہیں کر سکتے آپ. الخبیث والطیب، خبیث اور طیب. خبیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نجس، آلودہ، گندا، پلید کا جو نجس ہے، خبیث ہے، اس کے مقابلے میں طیب. طیب کا مطلب ہے پاک، طاہر، پاکیزہ. پروردگار فرماتا ہے لا ہو ہی نہیں سکتا، یستوی یہ برابر نہیں ہو سکتے. الخبیث والطیب، خبیث اور طیب، نجس اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں کاؤنٹنگ کے موقع پر نجس کی کثرت کتنی ہی بھلی محسوس ہو، مگر زیادہ ہونے کے بعد بھی خبیث خبیث رہے گا، کم ہونے کے بعد بھی طیب طیب رہے گا، پاک پاک رہے گا. ان کی تعداد بڑھ بھی جائے تب بھی وہ اس مختصر پاکیزہ گروہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اب جب ہم نے قرآن مجید کو کھول کر ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ ہیں کون کہ جن کی طہارت کا اعلان پروردگار نے کیا ہے، تو ہمیں 5 ہی نظر آئے کہ جن کو چادر میں لے کر یہ اعلان کیا گیا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب وہ چادر میں 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، مگر 5 12 14 ہونا ان کے وزن کو کم نہیں کرتا. یہ ہے امپورٹنٹ، یہ ہے امپورٹنٹ، یہ ہے اہم. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کہیں 5 ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طیب ہیں، مطہر ہیں، جن کی طہارت کا ذمہ خدا نے لیا ہے. اب اس کے بعد معیار کیا بنے گا کہ جو چادر میں ہیں وہ ہیں طیب اور طاہر. جو چادر سے باہر ہیں ان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر مرکز طہارت یہ ہے تو جو ان سے قریب تر ہوتا جائے گا طہارت کو حاصل کرتا جائے گا، جو ان سے دور ہوتا جائے گا نجس کا مزداق بنتا چلا جائے گا. جب ایسا ہے تو اب ہمارے لیے عدد ارریلیونٹ ہو گیا، ہمارے لیے نمبر یہ ارریلیونٹ ہو گیا. حقیقت اور واقعیت کو آپ دیکھیں تو انصاف کی بات یہ، آج اگر گلوب پر 7 ارب افراد ہیں اندازاً، تو ان میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب. تو اگر اس معیار کے اوپر آپ دیکھیں گے اور اگر ہیڈ کاؤنٹ کریں تو اسلام کی حقانیت مشکوک ہو جائے گی. نہ برادران عزیز، یہ تو بہت ہی اوور سمپلسٹی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب چونکہ تعداد کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانیت بھی مشکوک ہے. اگر حقانیت مشکوک ہو، جس زمانے میں پیغمبر اکرم نے آغاز تبلیغ کیا تھا تو کتنے افراد تھے؟ ایک پیغمبر، ایک ابو طالب، ایک خدیجہ، ایک علی. زید کو لے لیجئے جو ان کے لیے پالک تھے. تو یہ 4-5 افراد تھے کہ جنہوں نے دعوت اول پر لبیک کہا تھا. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا اس وقت یہ ہیڈ کاؤنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے والے کتنے افراد ہیں؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہاں پر لیجیٹیمیسی ہے یا نہیں ہے. نہ، آپ ایک دنیا کی پاپولیرٹی کو بنیاد بنا کر لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بگ 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 فالٹی ڈیسیجن، ایک انتہائی غلط ڈیسیجن ہوگا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا.
جو حق اور حقیقت ہے. وزڈم رولز اوور 1000 اگنورینس. جو حکمت ہے وہ ایک شخص حکیم کی زبان سے ادا ہونے والا جملہ ہو. یاد رکھیے گا کہ 1000 جاہلوں کے اوپر وہ بھاری ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ امپیکٹ نہ بھی آئے تب بھی حق حق ہے، حقیقت حقیقت ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کو ملے گا کہ کچھ نہ کچھ اس حقیقت کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر آتا ہے. اب یہاں سے اگر ذرا سا واقعہ کربلا کو اینالائز کریں، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ یوں دیکھیں تو 72 افراد ہیں، 150 افراد ہیں کہ جو وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں سیلف لیسلی. اس پوری بات کے بعد ذبح عاشور امام معصوم کے اس جملے پر غور کیجئے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہیں روکتا نہیں، میں تمہیں پابند نہیں کرتا. وہ جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خطاب تو ہم سے ہے، کونوا مع الصادقین، ہمیں رہنا ہے صادقین کے ساتھ. اسی لیے آپ بعض خطبہ سے یہ سنتے ہوں گے کہ شب عاشور کسی نے یہ جملہ کہا کہ ہاں حسین تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ اس اٹیچمنٹ کا بینیفیشری کون ہے، اس کمپنی کا بینیفیشری کون ہے؟ حسین ابن علی نہیں ہے، وہ افراد ہیں کہ جو حسین ابن علی کا ساتھ دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو برادران عزیز انصاف کی بات، آج شب اربعین ہے، اور خاص اس موقع پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ کبھی انالائز کریں فتح کس کی ہوئی، کون جیتا اور کون ہارا. میں ظاہری اعتبار سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حسین ابن علی کو شکست ہوئی، اور میں کوئی جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا. آپ ان کتابوں کو پڑھتے چلے جائیے جو اس موضوع پر لکھی گئی. کون سی لغت ایسی ہے، کون سی ڈکشنری ایسی ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ فتح کا مطلب ہے زندہ رہ جانا اور شکست کا مطلب ہے اس دنیا سے چلے جانا. اگر یہی معیار ہے تو جو دنیا سے چلا گیا وہ ہار گیا، تو کون ہے جو دنیا میں رہا؟ اگر اگلے مرحلے میں آئے کہ اگر یہی معیار ہے کہ قتل اگر ہو گئے تو شکست کھا گئے، تو پھر انصافاً برادران عزیز قرآن مجید کی منطق اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ان آیتوں کا آپ کیا کریں گے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. کبھی گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ جو ہماری راہ میں قتل کیے گئے ہیں، راہ خدا میں، کشتگان راہ خدا کو مردہ مت سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. اگر واقعاً قتل ہو جانا شکست کی دلیل ہے تو زکریا علیہ السلام شکست کھا گئے جن کو آرے سے چیر دیا گیا. یحییٰ علیہ السلام شکست کھا گئے کہ جن کا سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس، ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس بھیج دیا گیا تھا. یہ معیار ہے شکست اور فتح کا؟ معیار یہ ہے کہ موقف کیا تھا. اگر حسین ابن علی بائی ہک اور بائی کروک بائی اینی مینز زندہ رہنا چاہتے تھے اور یزید ان کو قتل کرنا چاہتا تھا تو پھر کہیے کہ حسین شکست کھا گئے. لیکن انصاف کی بات یہ کہ حسین ابن علی کا یہ موقف تھا ہی نہیں. حسین کا موقف یہ تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یزید کا مطالبہ بیعت کا تھا. اگر یزید بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو یزید جیت گیا، اور اگر بیعت سے انکار پر حسین آخر تک باقی رہے، حسین کا سر کٹ گیا، نوک نیزہ پر بلند ہو گیا، لیکن بیعت نہیں کی تو ماننا پڑے گا کہ حسین ابن علی فاتح تھا. حسین ابن علی کی فتح کو کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد آپ معیارات دیکھتے چلے جائیے. ایک طرف یزید جو اپنی دانش میں کیا سمجھ رہا تھا کہ میں نے جاہلیت کا احیاء کر دیا، ریوائیو کر دیا، واپس سے وہی دور جو بنو امیہ کے ڈومیننس کا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا، اس کو لانا. اب تو ایک فارمل کاروائی، ایک رسمی اعلان باقی رہ گیا. آپ ذرا غور کیجیے کہ کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ یزید نے یہ جملہ کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک. یہ اعلان انکار رسالت ہے کہ سارا ڈھونگ تھا. لعبت ہاشم بالملک، ملک اور اقتدار کے لیے سارا ڈھونگ تھا. فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی خبر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. کس کا انکار؟ وحی کا انکار، فرشتے کا انکار، قرآن کا انکار، رسالت کا انکار، سب چیزوں کا انکار. ایک شخص جو اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اپیرنٹلی سپرفیشلی میں نے اپنے ٹاسک کو اچیو کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیں سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے، سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے. وہ حسین ابن علی کے موقف کی اس گہرائی کو شاید اس وقت سمجھ بھی نہیں پائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا، جنہیں اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ جناب زینب کو ساتھ لے کر کیوں آئے، جناب ام کلثوم کو ساتھ لے کر کیوں آئے. ذرا غور کیجیے گا
ہوا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے افراد کربلا سے پہنچتے ہیں کوفہ، ابن زیاد کے پاس رپورٹ جمع کراتے ہیں، ابن زیاد یزید کو رپورٹ کرتا ہے، انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہدیے دیے جا رہے ہیں، تحفے دیے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سب خوشیاں منا رہے ہیں، نوبتیں بج رہی ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا، ہم نے بڑا کارنامہ کیا، ہم نے بڑا کارنامہ کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب زینب کے خطبوں کے بعد کیا ہوا؟ یہ سید سجاد کے تقاریر کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ ہوا کیا کہ جس کو دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ یزید جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا ڈھونگ تھا، یزید کہتا ہے ابن زیاد نے مروا دیا، ابن زیاد کہتا ہے یزید نے مروا دیا، عمر سعد کہتا ہے ابن زیاد نے مروا دیا، ابن زیاد کہتا ہے عمر سعد نے کر دیا. جس کو دیکھو وہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے. مجھے کوئی تو اس اصول کی بنیاد پر بتائیں جو دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ ہے کہ وکٹری ہیز مینی فادرز، فیلئر از این آرفن. کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی مجھے بتائے کہ یہ افراد جو کچھ عرصے پہلے تک فتح کا جشن منا رہے تھے، ایک دوسرے پر ڈال کیوں رہے ہیں؟ درمیان میں ایسا کیا ہو گیا کہ جس کے بعد یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں اس نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. پہلے یہ لوگ تحفے لے رہے تھے، ہدیے لے رہے تھے، انعامات لے رہے تھے، کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری تبدیلی آ گئی. توابین کی جماعت اسی کوفے سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے غلط کیا، ہمیں توبہ کرنی ہے. مختار اسی کوفے کے اندر انتقام لے رہے ہیں، ایک ایک کو چن چن کر پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تہہ تیک کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر واقعہ ہررا ہو جاتا ہے. مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی پہلی تقریر اٹھا کر دیکھیے، حسین ابن علی کا حوالہ آپ کو ملے گا. سب کو چھوڑ دیجئے تو شام میں چلے جائیے. یزید کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو ڈسون کرتا ہے. 64 ہجری میں 64 واقعہ کربلا، 61 ہجری میں 1 سال کی قید بھی مان لیں تو 62 ہجری کے اندر یہ قافلہ واپس آ گیا. 63 ہجری 64 ہجری یزید کی موت. اس وقت مکہ میں حملہ ہو رہا تھا. اب عبید اللہ ابن زیاد، اس کو یاد رکھیے گا، ابن زیاد وہی شخص جو فرعون بنا ہوا تھا، جو یزید کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار تھا. جب اس سے یہ کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر مکہ میں حملہ کرو، تو زیاد کے الفاظ تاریخ طبری کے ریکارڈ پر موجود ہیں تو اس نے انکار کر دیا. اور یہ جملہ کہا کہ اس فاسق کے کہنے پر فرزند رسول کو تو قتل کر چکا ہوں، اب اس کے بعد مکہ پہ جا کر حملہ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا. اس فرعونیت کو لگام کس نے ڈالی؟ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ شخص جو اتنا بے باک، جری، جسور تھا، گستاخ تھا، وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا؟ یہ تبدیلیاں ایسے نہیں آئی ہیں برادران عزیز. یہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد وہ حرارت ہے کہ جو پیدا ہوئی، اور چنگاریوں کو شعلہ بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ زینب کبریٰ کے خطبات میں، وہ سید سجاد کے خطبات میں. میں علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا. وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر سب کے سب یزید کو ڈسون کر رہے ہیں، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یزید کا بیٹا وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور افسوس کر رہا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا، دونوں اس وقت قبر میں اپنا اپنا حساب دے رہے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں. کیا عجیب بات ہے کہ یزید کا بیٹا تخت پر بیٹھ کر مضطرب ہے اور حسین کا بیٹا زنجیر کتنا مطمئن ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سید سجاد نے کہیں یہ کہا ہو کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو مجھے یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ پہننی پڑتی. ہمیں تو کوئی امبیرسمنٹ نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو کوئی شرمندگی نظر نہیں آ رہی. یہ ہے موقف کی بلندی، سچائی اور پاکیزگی، جس کو قرآن کہہ رہا تھا کہ لا یستوی الخبیث والطیب. یاد رکھنا پاک اور نجس برابر نہیں ہو سکتے. تم پاک کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تو پہنا سکتے ہو، تم نجس کو تخت پر تو بٹھا سکتے ہو، مگر تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی نجس نجس رہے گا، زندان میں جانے کے بعد بھی پاک پاک رہے گا. ان تمام زحمتوں کے بعد جناب زینب عالمہ غیر معلمہ، جناب سید سجاد امام معصوم، مگر جناب لیلا، جناب رباب، جناب فروہ، ہمیں ان کی زبان پر تو یہ جملہ نظر آئے کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو ہمیں زندان کی سختیاں برداشت نہ کرنی پڑتی. آپ کو کہیں شرمندگی نظر نہیں آئی. ان کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ بچی ہے جو زندان میں دم توڑ گئی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سکینہ نے یہ کہا کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی
تو ہمیں پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. وہ جو العطش العطش پکار رہی تھی، وہ پیاس کی فریاد ضرور کر رہی تھی، مگر اپنے بابا کے موقف کو اس نے ڈسون نہیں کیا. یہ ہے پاک اور پاکیزگی، یہ ہے طاہر اور طہارت. دوسری طرف آپ دیکھیں نجاست اور خباثت، اس طرف پاکیزگی اور طہارت. ہاں بے شک جب مصیبتیں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. عظمت یہی ہے کہ مصیبت کا احساس ہے، مصیبت کو اور غم کو محسوس کیا جا رہا ہے، گریہ کیا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، مگر موقف میں جو ثبات قدم، جس چیز کو آپ اسٹیٹ فاسٹنس کہتے ہیں، جس کو آپ استقامت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ آل محمد کے گھرانے میں آپ کو بدرجہ عتم نظر آئے گی. آپ کو اس کے اندر آیوٹا کی بھی کمی نظر نہیں آئے گی، فریکشن کی بھی کمی نظر نہیں آئے گی. یہ ہے عصمت برادران عزیز. ہاں بے شک یزید اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آل محمد کو رہا کرنے پر مجبور ہوا، ورنہ وہ شخص جو کچھ پہلے تک کہہ رہا تھا کہ یہ سارا ڈھونگ تھا، وہ رہا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. شام کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آل محمد کون، انہیں کوئی واقفیت نہیں تھی. شام کی آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجیے، یہ آل محمد سے واقف نہیں تھے. بنو امیہ نے اپنا انٹروڈکشن ان کو دیا تھا کہ ہم اہل البیت، ہم اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں جو زندگی بھر اللہ کے رسول سے لڑتے رہے. انہوں نے اپنا تعارف یہ دیا تھا. یہ شام والوں کو جب پتا چلا ہے، میں نہیں کہتا سب، مگر ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی کہ جس نے تلواریں کھینچ لی، اور وہ آ کر یزید کے محل کو گھیر کر یہ مطالبہ کرتے ہیں، اے یزید ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ترک و دیلم کے قیدی ہیں، کنیزیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے گھر والوں کو زندان کے اندر اذیت دی جا رہی ہے. ہمیں تو اس بچی کے گریے نے اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی خبر معلوم کرنے کے لیے جب ہم جایا کرتے تھے تو وہ بچی بڑے ناز سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے بابا کا ذکر کرتی تھی. تمہیں معلوم ہے میرے بابا کا نام حسین ہے، تمہیں معلوم ہے میرے چچا عباس ہوا کرتے تھے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ شام والوں تک تبلیغ ہوئی ہے جناب زینب کے خطبوں سے، سجاد کے خطبوں سے اور سکینہ کے گریے سے، کہ جس کے بعد بہت سے افراد آشنا ہوئے، شام کی عورتوں کو پتہ چلا. اور پھر اچانک ایک عجیب صبح نمودار ہوئی کہ جب بچی کا گریہ سنائی نہیں دے رہا، اس بچی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. اور اب یہ شام والے آئے اور آ کر سوال کیا، زندان بان سے بھی پوچھا، سید سجاد سے بھی پوچھا، آج اس بچی کے گریے کی آواز نہیں آ رہی. تو جواب ملا بچی مر گئی، بچی رات میں مر گئی، مر چکی، اسے دفنا دیا گیا تاریکی زندان میں، اس زندان کے اندر اسی زمین پر اسے دفنا دیا گیا. یہ وہ موقع کہ جہاں پر باز نے اپنی تلواریں کھینچی. یزید بغاوت کا خطرہ محسوس کر رہا، اور پھر اس کے بعد سید سجاد کو پیغام بھجوایا. اور آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد نے جب جناب زینب کو یہ اطلاع دی کہ پھوپھی اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اور جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد، رہائی کے بارے میں تو ہم بعد میں سوچیں گے، ابھی تو ہم جی بھر کر اپنے پیاروں پر آنسو نہ بہا سکیں، ہم گریہ نہ کر سکیں. زینب کو تو یاد ہے نا کہ میری بچی سکینہ جب بابا کہہ کر ماتم کرتی تھی تو کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا. اے بیٹا یزید سے کہو کہ پہلے تو ایک مکان خالی کروایا جائے، ہم وہاں پر اپنے پیاروں کا ماتم کریں، ان پر آنسو بہائیں، ہمارے جو تبرکات لوٹے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور ہمارے شہداء کے جو کٹے ہوئے سر ہیں ان کو واپس کیا جائے. مطالبات مانے گئے، مکان خالی ہوا. اس مکان میں بیویاں گئیں، شام کی عورتیں بھی تعزیت کے لیے آ گئی، اور جب لوٹے ہوئے تبرکات لائے گئے تو جناب زینب اس میں تلاش کر رہی، ڈھونڈ رہی ہیں. سب سے پہلے عباس کا علم اٹھایا اور کہا سجاد ذرا اس مکان کی چھت پر عباس کا علم تو نصب کرنا، میں اپنے حسین کا ماتم عباس کے علم کے سائے میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جناب زینب اور تلاش کرتی ہیں، ایک کرتا خون بھرا نکالا اور آنکھوں سے لگایا. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ پہچانتی ہیں کہ یہ کرتا کون سا ہے؟ کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، میں نہ پہچانوں گی. ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی کہ زینب میں نہ ہوں گی، مگر جب رخصت آخر کے لیے بھائی آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا. اے بیٹا سید سجاد یہی کرتا حسین کے جسم پر تھا جب حسین کی گردن پر شمر کا خنجر چل رہا تھا. اور اب اس کے بعد جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے تو ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر ساری بیویاں اپنے اپنے وارث کا سر اپنی آغوش میں لے کر ماتم شروع کرتی.
قاسم کا سر ہے فروا کی آغوش میں، جناب فروا ماتم کر رہی ہیں واہ قاسمہ۔ علی اکبر کا سر لیلا کی آغوش میں ہے، بی بی ماتم کر رہی ہیں واہ علی اکبرہ۔ عباس کا سر حسین کی آغوش میں ہے اور جناب ام کلثوم یہ ماتم کر رہی ہیں واہ عباسہ۔ جب حسین کا سر آیا ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو زیارت کا جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جناب زینب نے حسین کا سر اپنی گود میں لیا اور بھائی کا ماتم شروع کیا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ وہ شام کی عورتیں جو تعزیت کے لیے آئی ہوئی تھیں، ان عورتوں نے دیکھا جو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر رہا۔ وہ شام کی عورتیں کہتی ہیں اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہے ارے یہ میرے لخت جگر، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ میرے نور نظر، میرے اون محمد ہیں۔ کہا بی بی جب یہ آپ کے بیٹے ہیں تو ان کا ماتم کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت جناب زینب نے کہا ارے ان کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے ماں جائے کا تو ماتم کروں، پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی۔ ماتم ہوا اور خوب ماتم ہوا، اور پھر اس کے بعد جب سواریاں تیار ہو گئیں اور اماریاں آمادہ ہو گئی تو آ کر خبر دی گئی کہ بی بی سواریاں آمادہ ہیں، چلیے اب سفر کریں، شام سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ جناب زینب باہر آئیں، ہماری کو دیکھا اور دیکھ کر واپس اس مکان میں چلی گئی۔ کسی نے سوال کیا کہ اے شہزادی سواری آمادہ ہے، آپ تو وطن جانے کے لیے مسترب ہیں، تو پھر کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ نہیں، ان اماریوں کے اوپر یہ ریشمی پردے، یہ حریر و ریبا کے پردے، یہ رنگین پردے، اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ ان سے کہو کہ سیاہ ہماریاں ہونی چاہیے، سیاہ پردے ہونے چاہیے، سیاہ علم ہونے چاہیے کہ جس سے سوگ کا اظہار ہو۔ ہم غمزدہ ہیں، ہم حسین کے ماتم میں مصروف ہیں، یہ سیاہ انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ہماریوں کے پردے بدلے گئے، علم کے پردے تبدیل کیے گئے، اور اب بیویاں سوار ہوئیں اور سید سجاد آ کر پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اجازت ہے ہم سفر کا آغاز کریں؟ کہا بیٹا باہر بعد میں جائیں گے، ہم شہر دمشق سے باہر بعد میں جائیں گے، پہلے یہاں پر ہماری ایک امانت ہے اس سے رخصت ہو جائے۔ کہا پھوپھی اماں امر فرمائیے، پہلے کہاں جانا پسند کریں گے؟ کہا بیٹا ذرا زندان کی طرف ان سے کہو کہ اس قافلے کو موڑا جائے۔ زندان کے قریب آئے، قافلہ روکا گیا، اور اب جناب زینب آہستہ بوجھل دل کے ساتھ زمین دمشق کے اوپر آئیں۔ سید سجاد آئے، قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب رباب بھی اس وقت یقیناً ساتھ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے ایک ایک قدم اٹھانا بہت مشکل ہے، زندان کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ننھی سی قبر دور سے نظر آئی، اور اب اس قبر کو دیکھنے کے بعد جو سید سجاد کے جملے ہیں نا، سید سجاد کے جو جملے ہیں یہ عشق کی زبان ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن سے مخاطب ہے، سید سجاد کہتے ہیں سکینہ میری جان سکینہ، اے میری پیاری بہن سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تجھے تازیانے لگتے رہے، سکینہ میں تجھے گود میں نہیں اٹھا پایا، سکینہ تو نے بڑی مشکل سے یہ سفر طے کیا، میں تجھے گود میں نہیں اٹھا پایا، میری بڑی تمنا تھی کہ میں تجھے اپنی گود میں اٹھا کر یہ سارا سفر طے کر، میں تجھے گود میں نہیں اٹھا۔ تجھے معلوم ہے نا بھائی مجبور تھا، بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، بھائی کے پیروں میں بیڑیاں تھی، تجھے معلوم ہے نا کہ بھائی بہت مجبور تھا، مگر سکینہ آج میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، سکینہ آج میرے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، سکینہ آئے گی میری گود میں تجھے گود میں لے کر چلوں شہر مدینہ کی طرح۔ اس قبر سے کوئی جواب تو نہیں آیا، مگر اب پھوپھی اماں جناب زینب کی باری۔ جناب زینب سکینہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے سکینہ پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے، تجھے ساتھ لے کر تو آئی مگر یہاں سے اب اکیلی جا رہی، پھوپھی تجھ سے شرمندہ ہے، مگر سکینہ پھوپھی وعدہ کرتی ہے کہ واپس اسی شہر دمشق میں آئے گی، اور چند دنوں کے لیے نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بچی کے ساتھ اسی شہر میں ٹھہر جائے گی، ایک طرف تیرا مزار ہوگا دوسری طرف میرا مزار ہوگا۔ شام کی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
اور وہ کہتی ہیں بیوی ہمارے لیے کوئی خدمت ہے؟ بس آخری جملہ ہے جو جناب زینب نے کہا، بس بیویوں ایک درخواست ہے، ایک گزارش ہے، یہ ہماری بچی جو ہے نا بہت چھوٹی تھی، اور تمہیں معلوم ہے نا چھوٹے بچے اندھیرے میں ڈر جایا کرتے ہیں، چونک جایا کرتے ہیں، یہ بھی اندھیرے سے خوف زدہ رہتی تھی، اگر ہو سکے تو اتنا ایک کام کرنا، کبھی کبھی یہاں پر آ کر رات کی تاریکی میں چراغ روشن کر دینا، ارے میری سکینہ کو اندھیرے سے ڈر نہ لگے۔